کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ضیاء درود و سلام میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک چیز رمضان شریف کے حوالے سے میں نے خود بھی اس کو دیکھا، بلکہ ایک مکتبے پر دینی کتب کا جو دکان تھی وہاں پر میں اکثر بیٹھا کرتا تھا کسی وقت میں، تو وہاں میں دیکھتا تھا رمضان شریف کے اندر کہ قرآن پاک بہت زیادہ لوگ خریدتے ہیں۔ کئی لوگ آتے تھے، اچھا پورا سال وہ قرآن پاک سجے رہتے تھے، لیکن رمضان شریف آتا تھا تو وہ بھی کہ جو سجے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا سٹاک منگوا کر وہ سیل ہوتا تھا، اس کو ہدیتاً بیچا جاتا تھا۔ ایک آدمی 10 قرآن پاک 20 50 مختلف کیا کرنے ہیں بھائی، اس کو جا کر مسجد میں رکھ دینا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مسجد میں رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ مختلف مساجد میں تھوڑے تھوڑے رکھتے ہوں، اور بہت سارے لوگ مساجد میں لاتے ہوں۔ تو اب اتنے سارے قرآن پاک اگر رمضان شریف میں لوگ لاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جاتے ہی ہوں گے مساجد کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، رکھ کر چلے جاتے ہیں، تو ایسی اگر صورت ہو جائے تو اب جو پرانے قرآن پاک ہیں، کیونکہ اتنے قرآن پاک تو عام طور پر مساجد میں ہوتے ہیں کہ نمازیوں کو کفایت کر جائیں بظاہر جو دیکھا گیا ہے، کیونکہ لوگ چھوڑتے ہی رہتے ہیں، تو کیا نئے قرآن پاک وصول کرنے سے مسجد انتظامیہ منع کر سکتی ہے؟ اور اگر وہ ویسے ہی رکھ کر چلا گیا ہے تو اب نئے بھی ہو گئے ہیں پرانے بھی ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے، اور لوگوں کو بھی کیا کرنا چاہیے قرآن پاک وقف کرنے کے حوالے سے؟ یہ ساری باتیں ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک لینا اور قرآن پاک وقف کرنا یہ ایک عمدہ عمل ہے ماشاءاللہ، اور ثواب والا کام ہے، اور صدقہ جاریہ بھی ہے کہ جو صدقات جاریہ بیان فرمائے گئے ہیں ان میں سے ایک صدقہ جاریہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ کوئی قرآن پاک اپنے پیچھے چھوڑ جائے کہ جس کی لوگ تلاوت کرتے رہیں، تو اس صورت میں اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں تک تو بات بالکل اچھی بات ہے، اور پھر چونکہ رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھنے کا رجحان ہوتا ہے، اور عام طور پر لوگ جو نئے قرآن پاک ہوتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں، جی جی، اور بعض مساجد میں کمی بھی ہوتی ہے۔ جہاں پہ مساجد میں کمی ہے وہاں اگر کسی اللہ کے بندے نے قرآن پاک رکھوا دیے تو بہت عمدہ عمل کیا، ماشاءاللہ، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور جب تک پڑھا جاتا رہے گا اس کو انشاءاللہ ثواب جاتا رہے گا، پہنچتا رہے گا۔ اور ایک پہلو جس کی طرف آپ غالباً توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ ضرورت کو دیکھے بغیر مساجد میں جا کر رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک مسجد ہے اس میں پہلے سے اتنے قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ قرآن پاک رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ صحیح، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الماری کا وہ پٹ کھولیں تو کچھ نہ کچھ نیچے جو ہے وہ تشریف لے آتا ہے۔ تو اس لیے اگر جہاں پہ قرآن پاک کی کثرت ہے
تو وہاں پہ قرآن پاک نہیں رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اس میں بے ادبی کا شائبہ زیادہ ہوتا ہے، صحیح، اور سب سے بڑا مسئلہ مسجد کی انتظامیہ کو ہوتا ہے کہ ان کو سنبھالنا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اپنے طور پر حاجت پوچھے بغیر رکھ کر چلے جاتے ہیں، وہ اپنے طور پر تو انہوں نے ایک اچھا کام کیا، لیکن اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسی جگہ پر قرآن پاک دیا جائے کہ جہاں پہ قرآن پاک کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ قرآن پاک ملتے ہی نہیں ہیں، صحیح، یا بہت ضعیف حالت میں ملتے ہیں، لوگ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن قرآن پاک کی تعداد کم ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ انٹیریئر بلوچستان یا پنجاب کے ایسے دیہی علاقے کہ جہاں پہ عام طور پر قرآن پاک کی قلت ہوتی ہے، تو وہاں پہ قرآن پاک رکھوائے جائیں تاکہ اس کا فائدہ اس رکھنے والے کو بھی ہو اور امت مسلمہ کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، عام طور پر بڑی بڑی مساجد میں یا شہروں کی مساجد میں جب رکھ دیا جاتا ہے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انتظامیہ پریشان ہو کر پورے نئے نئے قرآن جو ہے وہ الگ سے پھر سٹور وغیرہ میں رکھ دیتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ رکھے جو ہے وہ حالت ضعف کو پہنچ جاتے ہیں، ورقے ان کے کمزور ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے پھر وہ مقدس اوراق میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی جگہ کے اوپر قرآن پاک رکھے جائیں کہ جہاں پہ پڑھنے والوں کو فائدہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح صورتحال جو ہے وہ پاروں کی ہے، صحیح، جو پارے ہوتے ہیں 30 پارے ہوتے ہیں، عام طور پر مساجد میں بہت سارے پارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر لوگ آ کر رکھ دیتے ہیں، کسی کے جو ہے وہ عزیز کا انتقال ہوا تو وہ اس کے ایصال ثواب کے لیے پارے لائے گا۔ تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ انتظامیہ سے پوچھ لیا جائے کہ مسجد میں رمضان کے مواقع پر لوگوں کے لیے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جس چیز کی ضرورت ہے تو اس کمی کو پورا کیا جائے کہ وہ بھی مسجد کے لیے وقف ہو جائے صحیح گی، صحیح، تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اب جہاں پہ فرض کیا صفوں کی ضرورت ہے تو وہاں پہ دریاں خرید کر صفیں خرید کر دے دی جائیں تاکہ مسلمان جو نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ان کے لیے سہولت ہو۔ اور بعض جگہوں پر پنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پنکھے خرید کر دیے جائیں۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ شیڈ وغیرہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ جیسی ضرورت ہے تو اس کے مطابق اگر ہم اپنا صدقہ کریں گے یا چیز کو وقف کریں گے تو اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور صدقے میں اصول بھی یہی ہے کہ افضل ترین صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی مسلمانوں کو حاجت ہو، ضرورت ہو۔ اب اگر مسلمانوں کو حاجت اور ضرورت کسی اور چیز کی ہے اور آپ دے رہے ہیں وہ چیز کہ جس کی اس کو حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک یہ ہے کہ آپ کسی فرد کو دے رہے ہیں، فرد تو اس کو بیچ کر اس سے پیسے بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن جب آپ وقف کریں گے تو پھر وقف کا شرعی حکم یہ ہے کہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، اور پھر اس مسجد کے لیے وقف کیے ہیں تو پھر دوسری مسجد میں بلا ضرورت نہیں ان کو لے کر جایا جا سکتا، تو وہ پھر اسی جگہ کے لیے باؤنڈ ہو جائیں گے اور ان کو بیچا بھی نہیں جا سکتا، اور پھر کثرت کی وجہ سے لوگ ان کو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو ان تمام امور کے اوپر غور کیا جائے، جہاں پہ جیسی حاجت ہو اور جس کی زیادہ حاجت ہو تو اس چیز کو وقف کیا جائے، اس چیز کا صدقہ کیا جائے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا، مسلمانوں کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور پھر جس کے سامنے وہ چیز آئے گی، آپ دیکھیں نا کہ ایک قرآن پاک آپ کا مسجد سے اٹھا کر سٹور میں رکھ دیا گیا تو یہاں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ قرآن پاک جو ہے وہ لوگ دیکھنے کو ترستے ہیں، نئے قرآن پاک پہلے سے بہت کم تعداد میں موجود ہیں، وہاں پہ جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ روزانہ پڑھے گا، تلاوت کرے گا، تو اس کے دل سے دعا نکلے گی کہ کسی مسلمان نے جو ہے یہ وقف کیا ہے،
تو اب اس کو پڑھ کر مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو حضور مدنی قافلوں میں سفر جب ہوتا ہے، یا ویسے ہی ہم پاکستان میں رہتے ہیں، دیگر ممالک میں ہوتا ہوگا، ایک بعض جگہ مساجد کی جو تعمیرات ہیں یا اس کی حالت ہے وہ کچھ مناسب محسوس نہیں ہوتی، وضو خانہ صحیح نہیں ہے، استنجا خانوں کا تو حال ہی ٹھیک نہیں ہوتا، جبکہ آس پاس ہم مکانات لوگوں کے گھروں کو دیکھتے ہیں تو وہ ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی توجہ نہ ہو، کہ وہ بس یہ سمجھتے ہو کہ جس چندے کا اعلان ہو رہا ہے وہی ہمیں ڈالنا ہے، یا پھر سستی ہے لوگوں کی، قصداً سستی ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ کرنا نہیں چاہتے۔ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے کچھ اب مدنی پھول ارشاد فرمائیں، اور اس کو کس طرح کا بنانا چاہیے، اس زمانے کے اندر کس طرح ہونا چاہیے۔ اور ہم اتنے پیسے دیگر جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں، اور اپنے محلے کی مسجد جس میں ہمیں نماز پڑھنی ہی ہوتی ہے، اور کچھ نہیں تو عید یا جمعے میں ہی حاضری ہو جاتی ہے، تو اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں لوگوں کا کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اور مسجد میں آنے سے مسلمان کو ایک دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ بندہ عام طور پر جب اپنا گھر بھی بناتا ہے تو اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ گھر ایسے طریقے سے بنایا جائے کہ جس میں اس کو سکون زیادہ ملے، ٹھیک، اس کے لیے آرام کا وہ سبب بنے، اور اس لیے وہ اچھے سے اچھا نقشہ پاس کراتا ہے اور اچھے سے اچھا جو ہے وہ اس کو بناتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ خوبصورت سے خوبصورت ترین بنایا جائے، اس کو جتنا اچھے اور منظم انداز میں بنا سکتے ہیں اتنے اچھے اور منظم انداز میں بنانا چاہیے، ایسے انداز میں کہ نماز پڑھنے والوں کو سکون ملے، آنے والے لوگوں کو راحت ملے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں عبادت جو ہے وہ کر سکیں۔ اپنے گھر بنانے میں تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ فخر کی بھی ایک وہ ہوتی ہے کہ میں یوں اچھے سے اچھا ہو تاکہ شہرت ہو کہ یہ فلاں کا گھر ہو۔ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں دیتے ہوئے یہ معاملہ عام طور پر کم ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو وہاں اپنے جہاں پہ خرچ کیا وہاں پہ تو شہرت، ریا اور تکبر وغیرہ اس طرح کے عوامل بھی موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو جب اچھا بنایا تو یہاں پہ یہ عوامل نہیں ہوتے ہیں، صحیح، اور عام طور پر نیت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی ہوتی ہے، تو یہاں پہ تو پھر اور اچھے طریقے سے بندے کو خرچ کرنا چاہیے، اور الحمدللہ مسلمان کرتے بھی ہیں، الحمدللہ، اور اچھے سے اچھی جو ہے وہ مسجد بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اچھی سے اچھی اس طور پر نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں محلے والوں سے یا فلاں لوگوں سے ہماری اچھی مسجد ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس نیت اور اس سوچ سے ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جتنا عمدہ بہترین لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہوگا اس قدر لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی، انشاءاللہ، اور اس قدر ہماری قبر میں راحت اور قبر میں روشنی کا سبب بنے گا۔ انشاءاللہ، تو جہاں پہ ایسی صورتحال ہے تو وہاں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، جیسے پہلے سوال میں آپ نے جی جی، قرآن پاک کے حوالے سے فرمایا، تو اب دیکھیں نا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ بیچارے نمازی آرام سے بیٹھ کر وضو بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو اب ایسی جگہ پر کہ جہاں پہ قرآن پاک کی کثرت ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ قرآن پاک خرید کر دیں اور وہ پڑھا بھی نہ جائے، تو آپ وضو خانہ بنوا لیں، ماشاءاللہ، اس میں بھی وہ جی باقی رہے گا، اس میں جو ہے وہ باقی رہے گا، وہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح بہت ساری مساجد ایسی ہوں گی جن کی چھتیں بھی نہیں ہوں گی، تو ان کی چھت ڈلوا دیں، بعض میں جو ہے وہ کھڑکیاں نہیں ہوں گی، ان کی کھڑکی لگوا دیں، دروازے لگوا دیں، اور پھر الحمدللہ مسلمانوں ایک جذبہ بڑھا ہے، دعوت اسلامی کی برکت سے دعوت اسلامی نے ایک ذہن دیا ہے الحمدللہ، مسلمانوں کو اعتکاف کرنے کا، ماشاءاللہ، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ مساجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اب ہم یہاں باب المدینہ عالمی مدنی مرکز میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح اپنے دیگر جگہوں پر مساجد میں لوگ جو ہے وہ کافی تعداد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے جو مسجد میں فیسلٹی آپ دے سکتے ہیں تو وہ والی فیسلٹی آپ دیں، سبحان تو اللہ، اس سے یہ ہوگا کہ مسجد بھی خوب سے خوب تر بنے گی، ماشاءاللہ، اور آپ کو وقف کرنے کا ثواب بھی ملے گا، سبحان اللہ، اور لوگوں کو جب راحت ملے گی، سکون ملے گا، تو وہ یقیناً اس میں تعاون کرنے والوں کو دعائیں بھی دیں گے ماشاءاللہ، کہ ماشاءاللہ جنہوں نے انتظام کیا، جنہوں نے اہتمام کیا، جنہوں نے مسجد کو اتنا اچھا خوبصورت بنایا،
تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو اور ان کی دنیا کو بھی اسی طرح روشن کر دے کہ جس طرح انہوں نے اللہ کے گھر کو روشن کیا، اچھا بنایا۔ تو ہمیں اس جہت سے جو آپ نے جہت بیان کی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر مساجد کی حالت ناگفتہ بھی ہوتی ہے، لوگ اس طرف لگاتے نہیں ہیں، حالانکہ قریب قریب عمدہ ترین گھر ہوتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں۔ کالونی کی ابتدا میں مسجد شروع ہوتی ہے، کالونی آباد ہو جاتی ہے، مسجد زیر تعمیر رہتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، کئی سالوں تک زیر تعمیر ہی رہتی ہے۔ تو چاہے اتنے سارے لوگ مل کر کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے بہت ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پہلے مسجد بنوا دیتے ہیں، بعد میں اپنا گھر بنواتے ہیں۔ بعض ایسے بھی مشاہدے میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے گھر کو خوبصورت بنایا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا گھر کیسے خوبصورت ہو گیا، یہ اسی کی برکت ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو خوبصورت بنوا دیا تھا۔ کئی دفعہ تو دیکھیں یہ تو تعمیرات کی بات ہے نا، مسجد میں پانی تک نہیں ہوتا ہے۔ رمضان شریف میں معتکفین زیادہ ہوتے ہیں، لائن کا پانی کم پڑ جاتا ہے، بورنگ نہیں پڑتی، تو یہ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دوسری چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو انتظامیہ سے مشورہ کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور مسجد بنانے کے حوالے سے، اس کی تعمیر کے حوالے سے مفتی صاحب نے ذہن دیا، الحمدللہ دعوت اسلامی کے 100 سے زائد شعبہ جات ہیں، ان میں ایک شعبہ خدام المساجد بھی ہے۔ الحمدللہ اس شعبے کے تحت ملک بھر میں، دنیا بھر میں مساجد کی تعمیر کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسجد بنانا چاہتا ہے، مکمل مسجد بنانا چاہتا ہے، اس میں کچھ حصہ ڈالنا چاہتا ہے، اس کے کسی کام میں تعاون کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس مجلس کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں۔ ان کے اکاؤنٹس نمبر بھی مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً دکھائے جاتے ہیں، آپ ان کے ذریعے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس میں حصہ ملا سکتے ہیں۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے یہ سوال تھا کہ نماز تہجد کا طریقہ بتا دیں۔ جی حضور، نماز تہجد کا طریقہ، اور اس میں تھوڑا سا اگر ذہن دے دیں کہ اچھا کام ہے اور کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں ممکن بھی ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا فرما دیں۔ جی، رمضان میں نماز تہجد کی ادائیگی بہت آسان ہوتی ہے۔ سحری کے وقت میں جب ہم اٹھتے ہیں سو کر، تو وہی تہجد کا وقت بھی ہوتا ہے، تو اس میں اگر ہم تھوڑی سی توجہ اپنی اس طرف کر لیں کہ تہجد جیسی عظیم و شان دولت جس کے بہت سارے فضائل جو ہے وہ احادیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں، تو اگر یہ دولت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے رمضان مبارک میں آسانی کے ساتھ، تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اٹھیں، نیند سے بیدار ہوں، تو فوراً وضو کر کے کم از کم 2 رکعت نماز نفل تہجد کی نیت سے ادا کر لیں، تو آپ کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ تہجد کی جو رکعتیں ہیں وہ کم از کم 2 رکعتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 8 بھی ثابت ہیں، اور ان کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جیسے عام نماز ہم پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل تہجد کی نیت کرتے ہوئے ہم نیت کریں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ، پھر ساتھ سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ سورہ اخلاص ہی پڑھیں، آپ کوئی سی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، تو جتنی بھی پڑھنا چاہیں یہ آپ کو اختیار پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، میسیجز میں سوالات آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا بچہ 5 ماہ کا ہے اور اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، تو کیا ایسی اس حالت میں روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ شریعت نے دودھ پلانے والی عورت کو رخصت دی ہے، ٹھیک ہے، کہ دودھ پلانے کی وجہ سے عام طور پر کمزوری عورتوں کو ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں تو یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے، لیکن یہ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ روزہ معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعد میں رکھنا، بعد میں اس کی قضا کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی چونکہ ایک عذر ہے، اور وہ عذر وہ ہے کہ جس کو شریعت نے عذر تسلیم کیا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر اس عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو گناہ نہیں ہوگا روزہ چھوڑنے کا، لیکن اس کی قضا ان کے اوپر لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوشش کی جائے اور سمجھتی ہیں کہ رکھ پاؤں گی تو رکھنا بہتر ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی کنڈیشن کو دیکھ سکتا ہے، ہم کسی کو یہ بولیں کہ اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک شخص کی کنڈیشن جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے اور رخصت کو دیکھتے ہوئے۔ شریعت نے جہاں پہ رخصت دی ہے
تو وہاں پہ رخصت پر عمل کرنا بھی جائز ہے، لیکن اگر کوئی عزیمت پر عمل کر لے، اس سے بڑھ کر چیزوں پر عمل کر لے، تو اس میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ جس کو رخصت دی ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ رخصت پر عمل کرے، بلکہ وہ چاہے روزہ رکھ سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ ماہ رمضان کا جو ہے وہ روزہ ادا ہو جائے گا، اور عام طور پر بعد میں قضا کرنا مشکل ترین امر ہو جاتا ہے۔ ایک ساتھ 30 روزے، یہ تو نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہی 30 روزے رکھنے پڑیں گے، لیکن 30 روزے رکھنا، ایک روزہ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایسی جو اسلامی بہنیں عموماً حمل کی حالت میں روزہ نہیں رکھا ہوتا، وہ بھی باقی ہوتے ہیں یا وہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نہیں، حمل کی حالت میں بھی اگر روزہ نہیں رکھا ہوا تو رخصت ہے، چھوڑ سکتی ہیں، وہ بھی رکھنے ہیں۔ آپ بچے کو فیڈ کی وجہ سے چھوڑے ہیں، وہ بھی رکھنے ہیں، تو کافی بڑی تعداد جمع ہو جاتی ہے۔ اگر جس کو شریعت نے رخصت دی ہے جی اور اس نے رخصت پر عمل کیا ہے اور اس طرح اس کے اوپر کافی روزے ہو گئے ہیں تو وہ روزے تو قضا کرنا لازم ہے۔ غور کر لیا جائے کہ ہمت ہے تو رکھ لیا جائے۔ ایک اور سوال میسیج میں ہے کہ اگر کسی کے پاس مال حرام ہے تو کیا اس سے صدقہ و خیرات لے سکتے ہیں؟ جی، اب اس میں یہ ہے کہ اگر کنفرم ہے کہ جس مال سے یہ صدقہ اور خیرات دے رہا ہے یہ حرام مال ہے، تو پھر وہ حرام مال کا صدقہ اور خیرات کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے وہ نہ لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ حرام مال ہے، ایک یوں ہوتا ہے کہ کسی کا اگر ایک ذریعہ حرام مال کا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو وہ صدقہ کر رہا ہے ہم یہ کہیں کہ وہ حرام مال سے ہی کر رہا ہے، تو اس لیے اس میں یہ قید ہے کہ اگر یقین ہے کہ بھئی یہ حرام مال سے ہی جو ہے وہ صدقہ دے رہا ہے تو پھر وہ صدقہ نہ لے۔ ٹھیک۔ اب بعض صورتوں میں تو حرام مال صدقہ کرنا لازم ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ شریف فقیر کو دے گا، شریف فقیر کے اوپر اس کو تصدق کرنا ہے، لیکن اگر یہ بچنا چاہتا ہے، پتہ ہے کہ یہ ایسا پیسہ ہے تو یہ اگر نہ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میں یہ فرمایا جاتا ہوں کہ یہ آدمی کو بغیر روزے ہو جاتا ہے، تراویح پڑھنے سے علاوہ روزہ رکھ سکتا بندہ؟ جی، تراویح نہ پڑھی ہو تو روزہ ہو سکتا ہے، ان کا فرمانا ہے۔ دیکھیں، تراویح ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ بظاہر تو روزے اور تراویح کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تراویح نہیں پڑھی ہے تو اس کا روزہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے تراویح پڑھی ہے روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کی تراویح ہو گئی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب روزہ رکھا ہے اور روزہ نہ بھی رکھا ہو، کسی کو عذر بھی ہوتا ہے روزہ نہیں رکھتا ہے، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ جو روزہ رکھے گا وہی نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، یا جو نماز پڑھے گا وہی روزہ رکھے گا۔ تو روزہ ایک الگ فرض ہے، نماز ایک الگ فرض ہے، تراویح کی جو حیثیت ہے وہ سنت مؤکدہ کی ہے، تو وہ تو بہر صورت پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے وہ ترک گناہ والی صورت ہو جائے گی۔ تو ان کا آپس میں یوں تعلق نہیں ہے کہ جو روزہ نہ رکھے تو ہم اس کو یہ کہیں کہ آپ تراویح کیوں پڑھ رہے ہو، تراویح نہیں پڑھ رہا ہم اس کو یہ بولیں کہ آپ تراویح تو پڑھتے نہیں، روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ صحیح، تو ایسے نہیں ہے، دونوں کام کرنے ہیں، دونوں کام کرنے ہیں، نہ روزے کو ترک کرنا ہے نہ تراویح کو ترک کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ ایسی عالی شان عظیم و شان عبادت ہے تراویح، یہ پورے سال میں ایک جو ہے وہ مہینے میں ہمیں یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اور یہ رات کا قیام ہے، تو بندے کو سعادت ملی ہے کہ روزہ بھی اس نے رکھا اور رات کا قیام بھی کیا، تو یہ ہمارے جیسے گناہ گاروں کی بخشش کے ذرائع ہیں۔ اگر رمضان میں بھی ہم ان ذرائع کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہے کہ جو رمضان میں اپنی بخشش نہ کرا سکا تو پھر اس سے بڑھ کر بدبخت کون۔ تو اس لیے روزہ بھی رکھنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، نمازوں کے اوپر بھی استقامت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی، ایک اور کال چلائیے۔ سوال یہ ہے جی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح نہیں کرتے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی حضور، شرعاً تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح نہ کیا جائے، تو پھر ایسی تو کوئی بھی مدت نہیں ہے کہ جو 2 عیدوں کے درمیان نہ ہو، یعنی ایک جو ہے وہ بقرعید کے بعد جو ہے وہ رمضان والی عید ہوگی،
پھر رمضان والی عید کے بعد بقر عید ہوگی، پھر دوبارہ 2 تو ٹائم بچا کون سا؟ ٹھیک ہے تو وہ تو پورا وقت ہی 2 عیدوں کے درمیان ہی گزرا ہے. جی جی ایک عید کے بعد دوسری عید آتی ہے آنی تو پھر شادی کب ہوگی، نکاح کب ہوگا؟ تو ایسی کوئی بات نہیں. اگر یہ مراد ہے کہ رمضان اور جو ہے وہ بقر عید اس کے درمیان شادی نہیں ہوتی تو یہ بھی غلط بات ہے. شریعت کی طرف سے کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ 2 عیدوں کے درمیان شادی نہ کی جائے. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے. میرا سوال تھا کیا نام ہے، جو لوگ سود لیتے ہیں، مثال میں میرا عزیز وہ سود لے رہے ہیں، انہوں سے تعلقات رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے؟ کوئی بھی شخص سود لے تو اس سے تعلقات ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور سود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی ہے، اور بلکہ بہت بڑی نافرمانی ہے. اور ایسی نافرمانی ہے کہ قرآن پاک میں سود لینے والے کو ایسا کہا گیا کہ گویا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. استغفر اللہ. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے. احادیث پاک میں اس کی بہت جو ہے وہ وعیدیں وارد ہوئی ہیں. تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کرتا ہے تو حتی الامکان اس کو کوشش کرے کہ منع کرے. ٹھیک. اگر یہ اس کو معلوم ہے کہ میرا یہ ایسا رشتہ دار ہے، اگر میں اس کو منع کروں گا تو یہ رک جائے گا، تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کو منع کرے، روکے. ٹھیک ہے. اور اگر اسی طرح اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اسے بائیکاٹ کروں گا تو یہ میرے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے اس گناہ سے رک جائے گا، تو اب اس صورت میں ان کے اوپر بائیکاٹ کرنا بھی لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر ایسی صورت حال ہے کہ ان کے منع کرنے کے باوجود نہیں رکتا ہے، بائیکاٹ کرنے کے باوجود نہیں رکھتا ہے، تو اب یہ کہا جائے گا، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ بھئی ان سے اور دوستی کر لی جائے، یہی کہا جائے گا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات نہ رکھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی رکھتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن ایسے شخص کا یوں بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہوں کہ جس سے مسلمان نفرت کرتے ہیں، مسلمان اس کو برا جانتے ہیں. تو اگر سب مسلمان اس طور پر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے، لوگوں کے بات چیت نہ کرنے کی وجہ سے اس گناہ سے بچ جائے، باز آ جائے. تو اس طور پر اگر کوئی بائیکاٹ کرتا ہے تو بالکل اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے. جناب محسن، میرا یہ سوال ہے کہ انسولین لگتی ہے، انسولین لگنے سے شوگر کم ہو جاتی ہے، تو روزہ رکھنے سے یہ فاسٹنگ میں شوگر کم ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا کریں گے ہم؟ جی، یہ سوال بھی لیتے ہیں بائی کارڈ کے حوالے سے کہ اب گھر کا یہ ایک فرد سود لیتا ہے یا جس کی وجہ سے بائی کارڈ لازم ہے، دیگر افراد اس میں ملوث نہیں ہیں. بعض دفعہ تو گھر والے بلا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بائی کارڈ اگر کرتے ہیں نا پھر وہ پورے گھر سے ہی ہو جاتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے یا صرف ایک فرد لازم کی ایک صورت بیان کی گئی ہے، یعنی کہ بہتر ہے کہ اس سے کیا جائے. اور لازم کی یہ صورت ہے کہ اگر یہ شخص اس سے قطع تعلق کرے گا تو کنفرم ہے کہ یہ راہ راست پر آ جائے گا، یا سمجھائے گا تو سمجھانے پر یہ راہ راست پر آ جائے گا اور چھوڑ دے گا. تو اب اس صورت میں تو اس کے اوپر واجب ہو گیا کہ وہ ایسا کرے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ اس گناہ سے باز ہے. جو نیکی کی دعوت اور امر بالمعروف کرنے و نہی عن منکر کے جو درجات ہیں کہ کب واجب ہوتا ہے کب واجب نہیں ہوتا ہے، صحیح. اس میں واجب کی صورت یہی ہے کہ اگر یہ منع کرے گا اور اس کے منع کرنے سے وہ باز آ جائے گا، یا اس کے اس اقدام کرنے سے وہ باز آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر تو ان کے اوپر لازم ہوگا. صحیح. اور اگر وہ باز نہیں آتا ہے تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس سے قطع تعلق یوں کر لے کہ بھئی جب تک آپ باز نہیں آؤ گے میں آپ سے بات نہیں کروں گا. تو بہتر یہ ہے کہ اس سے یوں تعلق نہ رکھا جائے، یعنی اس سے دوستی کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا جائے گا کہ آپ اسے دوستی، بلکہ اس سے یہی کہا جائے گا جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، تاکہ آپ بھی اس بیماری میں مبتلا نہ ہوں اور اس کو بھی احساس ہو. کیونکہ قطع تعلق یا بائیکاٹ کا جو مقصد ہے وہ دوسرے کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. تو اب اگر لوگ اس طور پر اس سے جو ہے وہ کنارہ کشی کریں گے، اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے، تو اس کو احساس پیدا ہوگا کہ مسلمان اس وجہ سے میرے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں یا مجھ سے دور رہتے ہیں کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں. ٹھیک ہے. کال جو چلی تھی وہ یہ تھا کہ انسولین لگوانا روزے کی حالت میں، شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں غالباً ان کو لگتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟
انسولین لگوانے سے یا کسی قسم کا دوسرا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے، روزہ باقی رہے جی. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے. میں بنگلہ دیش جامعۃ المدینہ ڈھاکہ کا طالب علم. مفتی صاحب سے سوال تھا یہ کہ شادی وغیرہ میں جو پیسے لیے جاتے ہیں یہ ناجائز ہے یا حرام؟ اور اگر کوئی یوں کہے کہ بھائی یہ پیسہ لینا تو گناہ ہے، میں پیسہ نہیں لیتا، مجھے گھر کا سامان وغیرہ دے دینا، تو یہ کیا جائز ہوگا؟ جی حضور. پیسے لینے کی جو مختلف شادی کے موقع پر صورتیں ہوتی ہیں نا، اب یہ کون سی صورت بیان کر رہے ہیں اس کا تعین نہیں ہے. ایک تو یہ کہ بطور تحفہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات بعض رشتہ دار بطور سامان دیتے ہیں کہ جیسے عزیز کسی عزیز کی شادی ہے، بھانجی کی ہے، بھتیجی کی ہے، تو وہ اپنی خوشی سے سامان دیتے ہیں. ایک تو یہ پیسہ ہوتا ہے. ایک یہ کہ جس کو نیوتا کہتے ہیں، ایک وہ پیسہ ہوتا ہے. تو اب اس کی وضاحت نہیں ہے. جو نیوتا والا مسئلہ ہے وہ تفصیلی مسئلہ ہے، تو یہ اس مسئلے کی وضاحت کریں گے تو پھر اسی مسئلے کا حکم بیان کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. آخری سوال میسج میں کہ کیا اسلامی بہنوں پر بھی تراویح کی نماز واجب ہے؟ یہ واجب پوچھ رہے ہیں. دیکھیں، واجب تو نہ اسلامی بھائیوں پر ہے، ٹھیک ہے، اور نہ واجب اسلامی بہنوں پر ہے. ٹھیک ہے. سنت مؤکدہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. اسلامی بہنیں بھی جو ہے وہ تراویح پڑھیں گی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.